عنہ بیان کرتے ہیں، قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنائم حنین بالجعرانہ، کہ مقام جعرانہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ یہ مال غنیمت تقسیم فرماتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فازدحموا علیہ، لوگ جو تھے وہ آپ کے اردا گرد جمع ہو گئے۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردا گرد جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ان لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بیان کر رہے ہیں، اور اپنی بات بیان کرتے ہوئے جو الفاظ ذکر کرتے ہیں وہ کس قدر حکمت کے اوپر مبنی ہیں۔ فرمایا، ان عبدا من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، ان عبدا من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو بعثہ اللہ عز وجل الی قومہ، اللہ نے اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو اللہ نے اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فکذبوہ وشجوہ، قوم نے نہ صرف جھٹلایا بلکہ پتھر مارے، زخمی کیا۔ وشجوہ، جب اس جو بھیجا گیا تھا اسے زخمی کیا۔ فجعل یمسح الدم عن جبینہ، تو جو پیشانی ہے یہاں سے خون بہنے لگا، اس قدر مارا گیا کہ پیشانی خون آلود ہو گئی۔ وہ جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا وہ کہتا ہے، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ میری قوم کو بخش دے۔ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یہ جعرانہ کے مقام پہ رسول اللہ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا۔ یہ بیان کیا ہے غزوہ احد کا حال، کہ جب اس میدان میں یہ کیفیت ہوئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ نہیں جانتے۔ طائف کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ، تو آپ علیہ السلام اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے تھے، یہ اپنی بات آپ نے بیان کی، ان عبدا من عباد اللہ کہہ کر کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو جب اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا، اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، پیشانی خون سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے، تو وہ دعا یہ مانگ رہے ہیں، اے باری تعالیٰ میری قوم کو معاف فرما دے۔ ایسے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں کہا۔ وہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بڑا طویل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اول تو کفار مکہ یہ چاہتے نہیں تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ اپنی قوم کے پاس پہنچے نا، ایک بہت طویل یہاں پر واقعہ اس دوران ہے، یہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے لیکن قوم نے نہیں مانا۔ یہ بڑا شکایتانہ انداز لے کے، بڑا مایوس ہو کے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ علیہ السلام میری قوم نہیں بننے والی انسان، میری قوم ان گناہوں کو نہیں چھوڑے گی، میری قوم کے لیے یہ معاملہ ہے، ایسا معاملہ، آپ میری قوم کے خلاف دعا کریں۔ وہاں سے تھکے ہارے آئے، قوم سے مایوس ہو کے آئے، جب رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ان کے خلاف دعا کریں، وہ نہیں انسان بنتے، وہ نہیں راہ راست پر آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ جب اپنے ہاتھ آپ نے اٹھائے نا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گئے، اب وہ قبیلے والے گئے، اب نہیں بچتے، کیونکہ ان کے کہنے پہ اٹھائے تھے۔
اور انہوں نے درخواست یہ کی تھی کہ آپ ان کے خلاف دعا کریں. آپ نے ہاتھ اٹھا لیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم اہدی قومی دوسا, اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے, اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے. یہ تو خود بھی پتھر کھا کے اپنی قوم کے خلاف دعا نہیں کرتے, خود زخمی ہو کر بھی اپنی قوم کے خلاف دعا نہیں کرتے, تو طفیل بن عمر دوسی کے کہنے پہ دعا کریں گے؟ پھر بھی کہتے ہیں اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے, میری قوم کو ہدایت دے دے. وہ کتنا خوب کسی نے کہا, دور جہالت تھا ہر سو جب کفر کی ظلمت چھائی تھی, دور جہالت تھا ہر سو جب کفر کی ظلمت چھائی تھی, تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا, حق کی راہ میں پتھر کھائے, خون میں نہائے طائف میں, دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے اس دین کا کچھ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر یہ سارے معاملات برداشت کر کے بھی دین کا کام کیا. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا صدقہ, اپنی رحمت کا صدقہ, اپنی رحیمی کریمی کا صدقہ ہم سب کو بھی دین کا کام کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کا کام کر سکیں. آمین آمین ثم آمین.